الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں اور بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. آج پورے پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. یہ تقریباً 5 فیبروری 1990 میں سب سے پہلے قاضی حسین احمد جماعت اسلامی سے ان کے سربراہ تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہاتھوں کی زنجیر بنائی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے ساتھ جتنے بھی رابطے ہیں، جیسا کوالہ پول ہوا، دوسرے میرپور والی سائڈ جائیں، کوٹلی والی سائڈ جائیں، تو جتنے بھی یہ رابطے ہیں کشمیر کے ساتھ، ان پر کھڑے ہو کر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آفیشلی اعلان کیا تھا. اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، وہ وفاق میں تھی، اور پنجاب میں میاں محمد نواز شریف تھے. تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو باقاعدہ طور پر پوری سرکاری اعزاز کے ساتھ اس دن کو منانے کا اعلان کیا. اور اس کے بعد آج دن تک 5 فیبروری کو پورے پاکستان میں پھر اسی طرح آفیشلی جہاں بھی کونسلیٹ ہیں، ہائی کمشنر ہیں، وہ انہیں کے آفس میں اس دن کو باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے اور کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے کہ مختلف مہمانوں کو بلا کر انہیں بتایا جاتا ہے پروجیکٹر کے ذریعے اور ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کے علاوہ تقریروں کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے اور جو بھی پلیٹ فارم ہیں میڈیا کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اتنے عرصے سے ظلم کیا جا رہا ہے اور دنیا اس پر خاموش کیوں ہے. اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے فرض کیا 5 فیبروری آتی ہے تو ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم بھی کچھ اپنی پوسٹ لگا دیں. اس طرح کرتے کرتے اگلی نسلوں تک اگر اس چیز کو زندہ رکھنا ہے تو اس قسم کے تہوار ہونے چاہیے تھے اور اس کا کریڈٹ قاضی حسین احمد کو جاتا ہے کہ 5 فیبروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا. لیکن اس پر ہم بات کرنے کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے زحمت دی آج لائیو لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبانی سنا جائے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں فرسٹ ٹائم پبلک رائٹس میں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک ہیں جو ماہر قانون ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں پبلک رائٹس میں. ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. جی بہت شکریہ عابد بھائی. آپ نے آج ایک امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آج لائن پہ لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ٹاپک جو ہے اس کے ساتھ صاف کر سکیں. جی بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمارے مہمان ہوں گے فون کال پر ابھی کیونکہ وہ سفر میں اٹلی میں موجود ہیں. فہیم کیانی جو تحریک کے کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو فون پر لیں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے. صداعتیق صاحب کو بھی ہم نے لینا تھا لیکن وہ ابھی مظفر آباد سفر میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئے. تو امجد ملک صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ یوم یکجہتی کشمیر اس دن کوئی ایسا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، تو پھر اتنی بڑی تعداد میں ہر جگہ لوگ اکٹھے ہو کر ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں 5 فیبروری ہی کیوں؟ دیکھیں میرے خیال میں مختلف 1947 سے ہی کشمیر کا معاملہ جو ہے پاکستان اور برطانیہ کے بھارت کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے اسی ایشو کے اوپر پاکستان اور بھارت نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور آج تک یہ معاملہ جو ہے اقوام متحدہ کی جو مصدقہ جو ریزولوشن ہے اس کے تحت حل طلب ہے، حل نہیں ہوا. پلیبیسائٹ کا ڈیمانڈ ہے کشمیریوں کی اور پاکستان کی ریاست جو اس میں ایک فریق بھی ہے، تو ان کی طرف سے قاضی حسین احمد صاحب نے 1990 میں یہ ایک تحریک چلائی کہ ہمیں کوئی ایسا دن رکھنا چاہیے کہ جب ہم پاکستان کی ریاست کی طرف سے یہ دنیا کو باور کروا سکیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہ سالیڈیرٹی ڈے ہے. آپ کشمیریوں کی ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے جو چل رہی ہے، لیکن یہ ریاست پاکستان کی طرف سے ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ آپ کا جو مقدمہ ہے، جو مطالبہ ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیمانڈ ہے، جو آپ کے معاملے کے اوپر جو پلیبیسائٹ کی ریزولوشنز ہیں، ہم اس کے ساتھ دامے درمے سخنے ریاست، عوام، حکومت، اپوزیشن
سب آپ کے ساتھ ہے. اور اس کو پھر ناٹ اونلی پھر میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر اور پنجاب کے چیف منسٹر تھے, لیکن پھر وہ بات پرائم منسٹر بن گئے, تو پھر انہوں نے اس پروٹیسٹ میں باقاعدہ حصہ لیا, اور یہ پھر آہستہ آہستہ ایک ادارہ جاتی شکل بن گئی کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں. جہاں بھی پوری دنیا میں پاکستانی ہیں, جہاں بھی کشمیری آباد ہیں, اس دن کو تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, جو پچھلے سال اور آج تک جو کاروائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے, جو انڈین جو سائڈ کے اوپر جو ایٹراسٹیز ہوتی ہیں, جو ہیوی ہینڈڈنس ہے, جو قانون کا اطلاق ہے, جو ڈیٹینشنز ہیں, جو پیلٹ گن کا استعمال ہے, جو ریپ ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہاں ٹو سپریس دی وائس آف کشمیری پیپل, وہ ہے. چاہے پریس کے اوپر جو کسی کی طرح قدغنے ہیں پریس کلب پہ, چاہے حملہ ہے, پریس کے جو لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل رکھنا ہے, جو آپ نے دیکھا ہے برہان وانی جیسی جو ایکٹیویٹی یا تحریکیں ہیں پھر ان کو سنب کرنا ہے, گیلانی صاحب کا چاہے جنازہ ہے اس کو روکنا ہے, یا جو بھی وادی میں ہونے والی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کو باور کیا جاتا ہے کہ کشمیر کی آواز عوام تک صحیح طرح پہنچ نہیں رہی, آپ کے رپورٹرز کو کام بڑھانا ہوگا. کشمیریوں کے ساتھ جدوجہد کی جاتی ہے اور اظہار یکجہتی کی جاتی ہے کہ آپ کی آواز مؤثر انداز تک پوری دنیا تک پہنچے. اس کے لیے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں. تو مینلی اس کا جسٹ یہ ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ دیکھا ہے, میں خود ابھی پاکستانی کونسلیٹ برمنگم میں موجود تھا اور وہاں بے شمار چیزیں سامنے آئی ہیں. وہاں وزیر اعظم, صدر اور وزیر خارجہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. جو ویڈیو آئی ایس پی آر کی طرف سے ملی نغمے جاری کیے گئے ہیں, اس کے ذریعے, ملی نغموں کے ذریعے جو مظالم ہوئے ہیں اب تک کشمیریوں پر, ان کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کشمیر مسئلے پر؟ دیکھیں 5 فروری کی جو سگنیفیسنس ہے وہ تو میں نے بتا دی, اور پوری دنیا میں ہی پاکستانی کونسلیٹ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں. اگر خود نہیں بھی کرتے تو جو لوکل کشمیری کمیونٹی ہے یا این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں, اور انڈیجنس کمیونٹی, کشمیری عوام اور پاکستانی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں حصہ ڈالتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ ان تقریبات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, تو اس کی بڑی پکچر بھی ہے, اسمال پکچر بھی ہے. بڑی پکچر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں رکن ممالک جو ہیں ان کو باور کروانا تو یہ بہت ضروری ہے. وہ چاہے ریاست کروائے, حکومت کروائے, اپوزیشن کروائے یا عوام کروائے, یہ تو ان کو باور کروانا ضروری ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کشمیریوں کا معاملہ ابھی تک حل طلب ہے, اور کشمیریوں کی دادرسی ابھی تک انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہو نہیں سکی. اب حکومت پاکستان کہاں تک کارگر ہے اور کامیاب ہوئی ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہو گیا ہے اور انہوں نے ایکسیشن, زبردستی ایکسیشن کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیموگرافک جو وہاں پہ آباد کاری ہے, نان کشمیریوں کو آباد کر کے وہ ڈیموگرافک فیچر بیلنس خراب کرنا چاہ رہے ہیں. ہیوی ہینڈڈنس, قانون کا جو آرمی کے تحت ان کے قوانین جو ہے ان کا جو اطلاق ہے, جو کشمیریوں کی آواز بندی ہے, اس کے اوپر کیا پاکستانی حکومت مؤثر انداز سے ایڈوکیسی کر چکی ہے یا کر رہی ہے یا کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے حجم کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے, اور اس کا رول خطے میں ایک امپورٹنٹ ایٹمی طاقت کے طور پر بہت بڑا ہے. وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ارکان کو وہ کر سکتا ہے, اسلامی بلاک کو اس کے معاملے کے اوپر بہتر طور پہ ایڈوکیسی کر سکتا ہے. اور یہ جو واقعات مودی سرکار نے کیے ہیں موجودہ سرکار کے دور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری چاہے اقتصادی کمزوری سمجھیں یا ایز اے حکومتی کمزوری سمجھیں, اس کے اوپر ہم اس طرح گیلونائز دنیا کو نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کی ایک تقریر اقوام متحدہ میں, اس کے بعد بالکل خاموشی, اور مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوئی, کوئی ڈائلاگ شروع نہیں ہوا, اور کوئی اس طرح کی کوئی میننگ فل بات ہم نہیں دیکھ سکے یہ 3 سالوں میں, جس سے ہمیں یہ لگے
کہ کشمیر اسپیسیفک کوئی ایسی کاروائی کی گئی ہے جس سے کشمیریوں کو یا کشمیریوں کی سٹرگل کو یا ان کی انڈیجنس جو پچھلے 3-4 سال میں جو کاروائی ہے اس کو کوئی فائدہ ہو یا اس کو کوئی جہت ملے. کشمیری عوام کے ساتھ جو پاکستانی عوام کا محبت ہے, بین الاقوامی دنیا میں بسنے والے لوگوں کا جو ان کے ساتھ یکجہتی ہے, اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. لیکن اس میں بھی آپ کو جو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ برطانیہ میں ہی اکیلے درجنوں پارلیمان ممبر ہے. یہاں پہ بہت سارے ممبران پارلیمنٹ ہیں جو کشمیر میں دلچسپی لیتے ہیں. پچھلے سال نیو یارک کی جو اسمبلی ہے انہوں نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی اور سولیڈیرٹی 5 فروری 2021 کو کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا اور اپنی اسمبلی سے ریزولوشن پاس کی. اس طرح کی کوئی سمبولک جو ہے ڈیولپمنٹ برطانیہ میں بھی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں بھی پاکستانی سفارت خانہ اپنا بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. یہاں سینکڑوں کاؤنسلرز ہیں, کشمیری آرگنائزیشن. اس پر بات کرتے ہیں. امجد صاحب ایک کالر کو شامل کرتا ہوں ساتھ اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آپ لائیو ہیں, بات کریں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظمی صاحب, آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے یہ کشمیریوں کے حوالے سے یوم یکجہتی کے حوالے سے پروگرام رکھا. میری طرف سے آپ کو, جناب امجد ملک صاحب کو اور آپ کے ویوز کو پیار اور ادب پر السلام. کاظمی صاحب اجازت دیجیے گا, میں بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 40-50 سال سے ہم پروٹیسٹ وغیرہ کرتے آ رہے ہیں, جی پاکستان کو بنے ہوئے 70-80 سال ہو گئے ہیں. امجد صاحب وکیل ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ مجھ سے زیادہ بہتر سجیشن دے سکتے ہیں. بڑی پیاری انہوں نے گفتگو کی. جو باتیں میں 2-4 کہنا چاہتا ہوں کاظمی صاحب اجازت دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے یونائٹڈ نیشن کے بجائے یا اور جو دوسرے آرگنائزیشن ہیں, ٹھیک ہے پروٹیسٹ کریں جیسا کہ ملک صاحب نے فرمایا اس چیز کو اجاگر رکھنے کے لیے, مگر اب ہم نے ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں کتنے انڈین, میں کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایکسٹریم قسم کا ایکشن لیا جائے. مڈل ایسٹ میں ہمارے انڈین کتنے کام کرتے ہیں. سعودی عربیہ کا برتاؤ دیکھ لو, عرب ممالک کا برتاؤ دیکھ لو. ہماری فوج آج سعودی عربیہ میں ہے, وہ جو یمن والا یمنی پرابلم ہے, وہ سارے کولیشن بنی ہوئی ہے, اس میں ہماری فوج کا حصہ ہے. کیا سعودیہ کا کام نہیں بنتا؟ ان کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازتے ہیں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں. کیا دوسرے ممالک کا کام نہیں بنتا کہ کشمیریوں کے لیے وہ آواز اٹھائیں؟ عمران صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں. اب چاہیے جیسا کہ انہوں نے ریسنٹلی OIC کو ہوسٹ کیا, اسی طرح عرب ممالک میں جا کر ہماری قیادت کا کام ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یونائٹڈ نیشن ہم کو کچھ دیتا تھا ایسٹ پاکستان نہ الگ ہوتا. اگر یونائٹڈ نیشن ہم کو کچھ دیتا تھا بھٹو اور اندرا گاندھی کا شملہ معاہدہ نہ ہوتا. یہ سب لوگ آ کر ہمیں لالی پاپ دے کر چلے جاتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اب کشمیریوں کی کیا نمائندگی کر سکتا ہے, اس کو ABC بھی نہیں آتی. وہ کون سے پلیٹ فارم پر آج آپ نے مظفر آباد میں پروگرام کیا, آپ کا کام بنتا تھا. ملک صاحب آپ ان لوگوں کو مشورہ دیں کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو اس کو انگریزی میں, اگر آپ نے دوسروں کو سنانا ہے تو اس کو انگریزی میں لوگوں کو بتائیں تاکہ یونائٹڈ نیشن کے انگریزوں کو پتا چلے. اس سے پہلے لندن میں کشمیریوں کے پروٹیسٹ ہوتے رہے, یہ بینل لکھ کر اردو میں لے آتے ہیں. بھائی انگریز کے سامنے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کو کیا معلوم کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے کسی پلیٹ فارم پر لے جائیں, اپنی دکانیں چلانی بند کریں. امجد ملک جیسے لوگ, بیرسٹر سلطان محمود جیسے لوگ جو اس کیس کو آلریڈی اجاگر کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل زبان کو سمجھتے ہیں, اب ہم نے اس کی بہتر نمائندگی کرنی ہے. اگر ہم ہمیشہ کی طرح مولانا فضل الرحمان جیسے کشمیر کا جو جاگر پر ہوا انہوں نے ادھر دھرنا دے دیا, آج پاکستان کی عزت اور اس کی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ 23 مارچ کو ملک صاحب ان کو سمجھائیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے کافی چیزیں اجاگر کی ہیں اپنی گفتگو میں. امجد ملک صاحب آپ نے سنا ہے کہ جذباتی انداز میں بھی کافی چیزیں انہوں نے نشاندہی بھی کی ہیں اور کچھ پرابلمز تو ہیں ہمارے میں. کیا کہیں گے؟ کالر نے جو بات کی ہے, دیکھیں اب 50 سال سے اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں اور
اس کا وہ پوچھنا یہی چاہ رہے ہیں نا کہ آپ اس کے بارے میں کیا میننگ فل ایکشنز کیا ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بری باتیں نہیں ہیں. مثلاً OIC کو وہ کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی تو انہیرنٹ آبلیگیشن ہے, قانونی ذمہ داری ہے, لیکن وہ قانونی ذمہ داری 1948 کے بعد سے اب تک وہ کوئی میننگ فل رزلٹ تو نہیں دے پا رہی. تو کیا ڈائمینشن, کیا ڈائیورژن کی جائے اپنی اسٹریٹجی میں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے آئے. پچھلے کچھ سالوں میں برہان وانی والی جو سٹرگل ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد یہ آن اٹس اون اکارڈ, آپ کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, تو کشمیر کی وادی جو ہے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی تھی. اس کی اس طرح کی جو جہد چاہیے جو بین الاقوامی دنیا کو باور کروا سکے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی بھی حل طلب ہے. اور اس کے لیے جو انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ بری نہیں ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان میں آپ کا ریجوائنڈر جو ہے وہ شائع ہو, تو وہ سفارت خانے بھی جو بریف بھیجتے ہیں وہ انگریزی میں ہی ہوتا ہے, لیکن عام آدمی, عام کشمیری تک پہنچنے کے لیے, عام پاکستانی تک آواز پہنچانے کے لیے لوگ اردو کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ بری بات نہیں ہے, لیکن انگریزی میں بھی ہونا چاہیے. جو خطوط جو ہیں اسٹینڈرڈ خطوط کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ خطوط بنائے جا سکتے ہیں جو ہماری کمیونٹی آرگنائزیشن آپس میں تقسیم کریں, جو وہ اپنے اپنے MP کو دیں, جس میں لیٹسٹ تحریر ہو کہ پچھلے 20 سے 21 میں کیا ہوا ہے, 2020 سے 21 میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, پریس والوں کے اوپر کیا قدغنیں لگائی گئی ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا کیا حال ہے, وادی میں ڈیموگرافکلی آباد کاری جو زبردستی کرے اس کا کیا ہے, وادی کا کیا رسپانس ہے آرٹیکل 370 کے اوپر, آرٹیکل 35 کے اوپر جو ایکسیشن کی ہے, مودی سرکار کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو راہل گاندھی ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے, انہوں نے پارلیمان میں مودی سرکار کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایسی اور ان کو بہت تنقید کا سامنا ہے. جو ایکسٹریمسٹ ہندو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی آوازوں کو اجاگر کریں کہ جو انہیرنٹلی گھر سے ان کے مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, اور وہ جو ہندواتا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر ہندو ایکسٹریمزم کو وہ بڑھا چڑھا کے باقی جو اقلیتیں ہیں یا جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر نافذ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ڈیموکریٹک جو ریسورسز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے. کالر نے میرے خیال میں اچھی تجاویز دی ہیں, جو دو وہ ایموشنل تھے لیکن جو تجاویزیں اچھی ہیں. پرانے زمانے میں جب ہم بھی نئے نئے آئے تھے تو کشمیر ڈیز کے اوپر پروٹیسٹ ہوتے تھے, ہائی کمیشن کے باہر پروٹیسٹ ہوتے تھے, کشمیری بہت تعداد میں ایسے مزاروں میں, ایسے کانفرنسز میں شرکت کرتے تھے. ابھی جو ہے وہ کانفرنسز جو ہے اس میں وہ ولولہ, وہ جوش و خروش جو ہے, شاید یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یا کووڈ کا زمانہ ہے, لوگ ذرا گھبراتے ہیں, لیکن اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور نوجوان خون کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے کشمیر کاز سے آگاہ ہو, کشمیر میں دی جانے والی کشمیری قوم کی قربانیوں سے آگاہ ہو, ان کے مدعا سے, ان کے جو ان کا کلیم ہے اس سے آگاہ ہو, اور اس کے لیے ان کی جد و جہد سے فلی اویئر ہو, تاکہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ان کی قربانیاں ضائع نہ جا سکیں. جی امجد ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ 5 اگست 2019 سے جو جس طرح ہمیں تو لاک ڈاؤن کووڈ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا, لیکن ہمارے پاس کافی سہولیات موجود تھی, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر پوری مقبوضہ وادی کو اس طرح کا جیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایجوکیشن متاثر ہو رہی ہے. نوجوان جو ملازمتیں کرتے ہیں وہ اپنی جو سوشل میڈیا کی IDs ہوتی ہیں ان پر وہ کوئی چیز اگر لگا دیں تو ان کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, اور اس قسم کی چیزیں 2019 5 اگست کے بعد جو ہوئی ہیں پوری دنیا میں کہاں جہاں بھی کشمیری جاتے ہیں یا ان کے رشتہ دار جاتے ہیں, اگر وہاں سے کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو پیچھے جو وادی کے اندر ہیں کشمیری, ان کے رشتہ دار, ان کو اس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اب میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. 5 اگست 2019 کو جو ہوا وہ ظلم ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک ہے, ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہیں, ڈفرنٹ مذاہب کے اوپر مشتمل ایک ریاست ہے,
اور آپ ایک کشمیری جو یونائٹڈ نیشن میں حل طلب مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ اپنا ایک فیصلہ تھوپ دیں، جس کے اوپر پوری دنیا میں اضطراب ہے، خطے میں جو امن کو نقصان ہے، اور کشمیر میں ان اٹ سیلف بہت زیادہ انزائٹی ہے اور اس کے اوپر لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اس کی رپورٹنگ روک دیں. یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹ کمشنر ہیں ان کو ایکسس کم دیں. پھر جو بین الاقوامی مبصرین ہیں، مثلا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ممبران پارلیمان ہیں، لیٹ سے آپ کے 12 مسلمان ممبران پارلیمان وہ کشمیر جانا چاہیں تو ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ان تک وائڈر ایکسس روک دیں. ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ کشمیری کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کوئی سروے، ان کی کوئی آرا، ان کا ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ان کی جو لائیو جو فیڈ بیک ہے یا جو ان کی آرا ہے، جو ان کے احساسات ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر ان کی جو جدوجہد ہے، اس کے بارے میں انڈین ریاست جو ہے اس نے اس کو کیموفلاج کیا ہوا ہے. تیسرا جو ان کے اوپر جو جس طرح کے ماورائے قانون وہ انڈر جو آرمی ایکٹ کے تحت جو قوانین نافذ کر رہے ہیں، اس سے جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف تھاٹ اور کانشیس، جیسے آپ لوگ کسی پلیبیسائٹ تو جب ہوگا لیکن جب آج کشمیری کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے یا ان کی جو احساسات ہے اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہے عام میڈیا کی. ہم اور آپ تو بات کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کشمیری کو اس وقت لائن پہ لینا ہو تو کتنی مشکلات ہیں، یا اگر وہ پروگرام اٹینڈ کر کے جائیں گے تو ان کو کیا ہوگا. تو ہمیں وہ ایکسس نہیں ہے جو سب سے بڑا میرے خیال میں المیہ ہے. اور جیسا کہ کالر نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں کافی ساری چیزیں کرنی چاہیے، تو لیکن یو این او کو ہم نکال اس لیے نہیں سکتے کہ یو این او از دا فرسٹ پورٹ آف کال جو کشمیر میں ایکسس کر سکتا ہے. یونائٹڈ نیشن کمشنر فار ہیومن رائٹ کا جو آفس ہے وہ کشمیر جا سکتا ہے، رپورٹنگ کرتے ہیں وہ یو این کے بیس پہ اوپر جب تک یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ کیونکہ پاکستان وہاں جا نہیں سکتا، برطانیہ وہاں جا نہیں سکتا، امریکہ وہاں جا نہیں سکتا، یو این کا کمیشن فار ہیومن رائٹ جا سکتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی رپورٹ کرتا ہے. تو جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے کم از کم جو ایکوریٹ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہمیں زیادہ تر یو این کے آفیسز سے ملتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں جیسا کہ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے. ابجد ملک صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے اور درمیان میں ہونے والی حالاتوں کے اوپر بتایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان آفیسز سے ملتی ہیں کیونکہ ہماری ڈائریکٹ ایکسس نہیں. ابجد ملک صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے. فہیم کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یورپ میں گئے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یورپ کیوں گئے ہیں اور پھر آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے. فہیم کیانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کون سے شہر میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں ادھر؟ جی میں ابھی بریشیا اٹلی میں موجود ہوں. یہاں ایک میٹنگ تھی اور ابھی اس کے بعد میں ٹریول کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو ویڈیو لنک سے جوائن کرتا. میں بعض دفعہ ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو لنک تو جوائن کروں گا. تو میں ابھی بریشیا میں ہوں. کل ابھی اس وقت پورے یورپ بھر کے اندر 15 سے 16 پروگرامات، مختلف کانفرنسز اور ڈیجیٹل کمپین وغیرہ چل رہی ہیں. لندن کے اندر بھی آپ پتہ ہے کہ ڈیجیٹل کمپین کا آغاز ہوا، پھر لٹن ٹیکی، پھر برمنگھم میں. کل بہت بڑی تاریخی کشمیر کا سولیڈارٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے بریشیا کے اندر، جس میں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے. اس سلسلے میں میں بھی برطانیہ سے شرکت کے لیے آیا ہوں. شیڈو منسٹر یاسمین قریشی صاحبہ بھی آئی ہیں اور ٹرکش سانگ رائٹر ترگائے ایورن بھی یہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہاں سے ایک پازیٹیو میسج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جائے گا کہ ہم آپ کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک بھارت کشمیر پر غصبانہ قبضہ نہیں چھوڑتا ہم بھارت کے زمانہ چہرے کو عالمی سطح پر بے نقاب کرتے رہیں گے. اور ساتھ یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس کے ذریعے تمام پاکستانی قوم کے لیے کہ کشمیر کی آزادی باقی ہے، تکمیل پاکستان باقی ہے. تکمیل پاکستان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر آزاد نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے. فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کانفرنسیں بھی جاری ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یوم یکجہتی کے حوالے سے ہم نے دیکھا پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں انہوں نے یوم یکجہتی بنایا مظلوم محکوم کشمیریوں کے ساتھ. امجد ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر بھی کافی ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا خاموش کیوں ہے, اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں دنیا خاموش نہیں ہے, یعنی کہ پازیٹیو انڈیکیٹر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت اپنے اکنامیکل مسل استعمال کر کے دنیا کے بڑے کنٹریز کو پریشرائز بھی کرتا ہے اور کسی حد تک وہ کمپرومائز سچویشن میں بھی آتے ہیں, لیکن ابھی تک بھارت کو ایکٹیو خارجہ پالیسی ہونے کے باوجود اس کی اکنامیکل مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ملکوں کو مجبور بھی کر سکتا ہے. ایک بڑی تجارتی منڈی ہے بھارت, اس کے ہونے کے باوجود تمام پازیٹیو پیرامیٹرز اس کے حق میں جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک نہیں تلاش کر سکا جو بھارت کے اس موقف کی جتائید کرے. کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے, جو فالس نیریٹو ہے بھارت کا, دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور دنیا نے کشمیریوں کے حق کی ادرادیت اور رائٹ آف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے دنیا کھڑی بھی ہے اور لکھ بھی رہی ہے. خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد دیکھیں کہ ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو کے اندر آپ دیکھیں تو بھارت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز, بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور اخبارات انٹرنیشنل میڈیا نے بھارت کے فاشزم کو ایکسپوز بھی کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی NGO ہے, اس کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے, اس کے لیے بندشیں لگائی گئی. تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو بھارت ایکسپوز ہوا ہے اور دنیا نے کشمیر کے بارے میں لکھا ہے. اس طریقے سے شاید کشمیر کا جو پذیرائی ہے, جس طرح ہم فلسطین ایشو کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اس طرح موجود نہیں ہے, لیکن بہت ساری اس میں فطری آئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا مثال دوں, جب ہم فلسطین کے ایشو کو کشمیر کے ایشو کو یورپ میں کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلسطین جو یورپ کا نیشنل ایشو ہے, کشمیر ان کے لیے انٹرنیشنل ایشو ہے, کیونکہ یورپ کا صدیوں سے ایک تاریخ وابستہ ہے پیلسٹائن کے ساتھ. تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن دنیا بھر کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس وقت فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بیرسٹر امجد صاحب ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. امجد ملک صاحب یہ بتائیے گا, فہیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی دنیا جان چکی ہے سب کچھ؟ نہیں, بہت پرانا مسئلہ ہے کشمیر, دنیا جانتی ہے, بڑے کیپٹلز جانتے ہیں, اور UN کی جو رپورٹنگ ہے اس کے سارے ممبر سٹیٹس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور گائے بگائے کشمیر میں جو ہے ایک دم ویو اٹھتی ہے تو پتہ تو چلتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ وہ پتہ نہیں ہے. اصل جو کیانی صاحب نے جو he has hit the nail right کہ انڈیا ایک بڑی اقتصادی طاقت ہے اور بڑے ملکوں کے اقتصادی طاقت کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں. تجارتی معاہدوں کی آڑ میں انڈیا ان سے یہ خاموشی کرواتا ہے کشمیر کے اوپر, ان کو تجارتی معاملات میں الجھا کے وہ کشمیر کے اوپر ان کو بات نہیں کرنے دیتا. یہیں پہ کشمیری کمیونٹی کا جو ہے وہ رول ابھرتا ہے. جیسے فہیم کیانی صاحب بریشیا میں یہ کر رہے ہیں کشمیر کانفرنس, میرے خیال میں حالات ذرا بہتر ہو جائیں تو انڈین ایمبیسی کے سامنے میرے خیال میں ایک سمبولک جو مظاہرہ ہوتا ہے جو کرتے ہیں اس میں کوئی میرے خیال کمی واقع نہیں آنی چاہیے. وہ آہستہ آہستہ کرتے رہنا چاہیے, وہ آپ کو جو ہے اذان دیتے رہنا چاہیے ایمبیسی کے سامنے جا کے مظاہرہ کرتے, کہ ان کو پتہ چلے کہ کشمیری جو یہاں پہ بسنے والے, فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن استعمال کرنے والے, یہاں کی پولیس پروٹیکشن استعمال کرنے والے, یہاں پہ ایک ویلفیئر سٹیٹ میں آزادانہ طور پر رہنے والے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو وہ کم از کم وہاں کا سمبولک لندن کیپٹل میں مظاہرہ ہے, وہ آپ کو جہد دیتا ہے کہ ایک تو آپ کشمیریوں کے ساتھ ہیں, دوسرا آپ بھولے نہیں ہیں.
تیسرا اگر کوئی بھولنا چاہ بھی رہا ہے آپ اس کو بھولنے نہیں دیں گے. تو میرے خیال میں لندن اور نیو یارک یا یہ فرانس یا اس طرح کے جو بڑے کیپٹل ہیں ان میں کشمیری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی کو مل کے میرے خیال میں ری گیلونائز کرنی چاہیے. سیمینار کانفرنس بھی جاری رہنی چاہیے, اس طرح کے اکٹھ بھی ہوتے رہنے چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر ہونی چاہیے. اب 10 لاکھ لوگ میں سے 1 لاکھ لوگ بھی 5 فروری یا کشمیر کو منائے جانے والے دنوں کے اوپر اگر اپنے ایم پی کو خط لکھیں, وہ ایک سمبولک جیسچر ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں پروٹیسٹ بھی سمبولک ہونے چاہیے. پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کے کیپٹل میں جو ہے وہ کس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے اور کس طرح کشمیریوں کے ساتھ جو ہے یوم یکجہتی کو منایا جا رہا ہے, اور کس طرح ہم پلے کارڈز اور اس طرح کی انفارمیشن کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح کا ظلم و ستم جاری ہے. آپ دیکھیں نا وہاں جہاں پریس کلب پہ حملہ ہو جائے, جہاں پریس کلب کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی ہیوی ہینڈڈنیس اور لا استعمال کر کے صحافیوں کو ہراساں کریں, جہاں پہ آپ یہ جنوری میں جو ہے جو ریکارڈ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, بٹگام اور پلواڑہ میں جو ہے حالات خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح منظر عام پہ آئیں گی جب آپ اس کو یہاں کے جو آرگنائزیشن ہے یا یہاں کے جو ممبران پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے یہاں کی حکومتوں کو باور کروائیں گے. میں نے آپ کو مثال دی کہ پچھلے سال نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی نے ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان حکومتوں سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی سولیڈیرٹی ان لوگوں کے ساتھ شیئر تو کریں, آپ ان کی ہمارے ساتھ ایکسس تو کھولیں, آپ خود تو جا کے پتہ کریں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, تبھی جو ہے میرے خیال میں ہم اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. لیکن جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جتنا بھی لوگ جو ہے کانفرنسز یا سیمینار انعقاد کرتے ہیں یا جلسے جلوس کرتے ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں. جی فہیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کانفرنس میں ان چیزوں کو اجاگر کریں گے جو اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے, وہاں باقاعدہ طور پر جو اکثریتی علاقے ہیں مسلمانوں کے, وہاں ہندو آبادی کو آباد کیا جا رہا ہے, زمینیں دی جا رہی ہیں انہیں, اور ووٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ بھی چینج کیا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کہ جو ایتھنک کمپوزیشن کسی بھی ریجن کی تبدیل کرنا یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزی ہے, اور جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم بھارت کمٹ کر رہا ہے یہ 4 جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ملٹری جو مینول بنے ہیں, برٹش ملٹری کا مینول ہے, دنیا بھر کے جتنے بھی مینولز ہیں اس میں اسپیشلی یہ لکھا گیا ہے کہ جس طرح 1958 میں برٹش ملٹری کا جو مینول چھپا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آرمی کسی علاقے کو آکوپائی کرتی ہے تو وہ آکوپیشن تو بیسیکلی تو لیگل بھی وہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ان کو آرمی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہاں کے کلچر کو, وہاں کی ایتھنک کمپوزیشن کو تبدیل کرے, کیونکہ جب آپ وہاں کی ایتھنک کمپوزیشن کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ ایک ایتھنک کلینزنگ کی طرف جاتے ہیں, پوری نسل کی نسل کشی کرتے ہیں, تب جا کے ایتھنک کمپوزیشن تبدیل ہوتی ہے. تو یہ سختی سے جو آکوپیشنل فورسز بھی ہیں ان کو بھی منع کیا گیا کہ یہ 4 جنیوا کنونشن اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہوئی اور اس کو آخری درجے تک اس کو جو انلیگل کرا دیا گیا. تو یہ جو عالمی قوانین کی جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے بھارت کہ اب مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کو مسلم اقلیتی ریاست جموں کشمیر میں تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور فورم میں اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں, اور خصوصاً جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بھی اس پہ واضح بے شمار لوگ اس کے اوپر اب بول بھی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, خصوصاً جتنی بھی کشمیر کی تحریکیں دنیا بھر میں موجود ہیں, تنظیمیں, گروپس, پاکستان کے گروپس موجود ہیں. یہ پہلا پوائنٹ جب مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے آپ بات کریں, جہاں وہ فیک اکاؤنٹرز کی بات کرتے ہیں, ماس گریز کی بات کرتے ہیں, ہاف ویڈیوز کی بات کرتے ہیں, وہاں پر پیرس گن کی بات کرتے ہیں, اس میں پہلی پرائرٹی بھی اس وقت آپ کو جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے نریندر مودی نے 200 سے زائد قوانین کے اندر تبدیلی کی ہے, اس ڈومیسائل لوگ کے اندر تبدیل کی, اس کو اٹھائیں کیونکہ یہ بعد میں irreversible ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو
یہ دیکھیں سیکولر جو کلونیلزم ہے یہ اس کی پوری جو اس کی جو پریکٹیکل شیپ وہ میں مودی یہ لا چکا ہے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اور اسرائیل نے تو یہی کام کیا فلسطینیوں کے ساتھ، وہی تجربہ مودی یہاں پر انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو رول ادا کر کے اس مسئلے کو بھرپور اٹھانا چاہیے تاکہ مودی جو یہ سٹیپ لے رہا ہے اس کو سٹیپ بیک ہو جائے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے یہ عہد کیا ہے کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے، اور بھارت کے ہر قدم کے مقابلے میں، ہر کوشش کے مقابلے میں ایک چٹان بن کر اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، اور جب تک ان کو پدائشی اور جائزہ حق ادراجی نہیں ملتا وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. امجد ملک صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ جو آبادی کا تناسب چینج کیا جا رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ جی دیکھیں، یہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے، اور اس کے اوپر جب تک اقوام متحدہ کی قرارداد پلیبسائٹ نہیں ہوتا تب تک اس میں کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں ہوتی. اب انہوں نے ٹیکنیکلی ریزولوشن سے ڈیویٹ کر کے ایکسیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو اپنے بل کی طرز پہ املگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ بھارت اپنی طاقت کے زور پہ اور اکنامک پاور کے زور پہ ہٹ درمی کر رہا ہے. اس کا قانون قاعدے کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو مثال دی ہے کہ ان کی اپنی اپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا قانون قاعدے سے تعلق نہیں ہے، آپ عالمی دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. اب جب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا تو یہ سارے اقدامات ان کو ریورس کرنے پڑیں گے. اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کورٹ دیکھ رہی ہو یا ان کی عدالت دیکھ رہی ہو تو میرے خیال میں یہ تمام اقدامات ریورس ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ عدالتیں بھی بھارتی قانون کے تحت اور قانون انہوں نے بنا لیا ہے، تو اس لیے اس میں رول پھر بین الاقوامی ریاستوں کا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشن ہے ان کا اور UN کا اوپن پہ ہے کہ بھارت کو یہ باور کروایا جائے کہ اپنے آپ کو 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن میں لے کے آئے. He should come with his commitment کہ آپ نے کشمیر کو کیسے ریزالو کرنا ہے. How you are giving plebiscite کہ ان کو لوگوں کی رائے آپ کیسے پوچھنے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اور UN کی جو ریزولوشنز ہیں جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہو جاتا کہ وہ بھارت کو باز رکھے. فورم اقوام متحدہ یا اس کے بعد OIC ہی ہے جو پریشر ڈالے. جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بھارت اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور ملٹری جو ہماری آپس میں جو ان کی چلتی رہتی ہے پاکستان اور بھارت کی آپس میں، اور اس کو ہم اس طرح ابھی تک نہیں استعمال کر سکے کہ بھارت اس میں جو ہے وہ ان اقدامات سے باز رہے. آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جنگ سا ماحول بھی بنا، ان کا پائلٹ بھی گرفتار ہوا، پھر بھی ہم نے CBM کرنے کے باوجود اس جگہ پہ ہم نہیں لے کے آ سکے بھارت کو کہ وہ ڈائیلاگ ریزیوم کرے، اپنے آپ کو سٹیپ بیک کرے، آرٹیکل 370 ودرا کرے اور 5 اگست 2019 والے معاملے پہ واپس جائے، جہاں پہ ایک یا بہتر ڈائیلاگ ہو سکے یا اس کے اوپر پراپر آربیٹریشن ہو سکے یا اقوام متحدہ کے فورم پہ بیٹھ کے کشمیریوں کی جو ہے بات سنی جا سکے اور داد رسی ہو سکے. ابھی تک ہم ان اقدامات سے تھوڑا پرے ہیں، لیکن یہ جو آپ اقدامات آج کر رہے ہیں یا یہ جو بھی کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے یا ریاستوں کو، گورنمنٹوں کو، ممبران پارلیمنٹ کو رابطہ کر رہی ہے، آپس میں رابطہ سازی کر رہی ہے، ری جوائنڈر دے رہی ہے، وادی کے بارے میں ہونے والے اقدامات سے بین الاقوامی کمیونٹی کو آگاہ کر رہی ہے، یہ they are the step towards those objectives کہ جو ہونے ہیں کل، جو کرنا ہوں گے کہ ان کو اکٹھا لایا جائے، چیزیں ریورس کروائی جائیں، یہ ڈیموگرافکلی ہونے والے ایکشنز کو ریورس کیا جائے اور کشمیریوں کو فریڈم آف تھاٹ اینڈ کانشیس اینڈ ایکسپریشن دیا جائے، وہ حق بول سکیں، کہہ سکیں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ بین الاقوامی دنیا کو وہ بتا سکیں، اپنی بپتا سنا سکیں. تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سٹیپ جو فہیم کیانی صاحب کر رہے ہیں، جو برطانیہ میں آرگنائزیشن کر رہی ہیں، جو ہمارے سفارت خانے کر رہے ہیں، جو کشمیری کمیونٹی یہاں اور سری نگر سے کر رہی ہے، وہ اقدامات اس راستے کی طرف، اس منزل کی طرف جو ہے وہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. صحیح ہے. فہیم کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، آج کل حالات چینج ہو گئے ہیں، زمانہ چینج ہو گیا ہے، ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ بطور کشمیری
اس مسئلے کو کس طرح دور جدید کے مطابق ہائی لائٹ کریں گے تاکہ دنیا کے کونوں میں اصل جو صورتحال ہے وہ پہنچے اور وہ اس پر بات بھی کر سکیں؟ دیکھیں کہ ماضی کے اندر اندرا چٹرجی نے ماس گریز کے اوپر ایک رپورٹ لکھی کہ جس میں ہزاروں لوگوں کو بے نام قبروں کے نظر کر دیا گیا تھا، تو کسی کو نہیں پتا چلا. اور بعد میں جا کر بڑے عرصے کے جا کر جو بھی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کشمیر میں کیا گیا، وہ ان نوٹس چلا گیا. پنان پوش پورا کا بہت بڑا ماس ریپ ہوا، ان نوٹس چلا گیا. ماضی کے اندر بڑے بڑے گاؤں قتل ماسیکر ہوا، سوپور ماسیکر ہوا، بڑے بڑے واقعات ہوئے جس میں شاید ابھی تک اس طریقے سے اویئرنیس ہوئی. لیکن یہ سوشل میڈیا کو جدید جو میڈیم ہے، جو ابھی ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ کو حال ہی کے دن جب الطاف احمد بٹ کو شہید کیا گیا فیک اکاؤنٹرز کے اندر، اور باقی بھی جو دیگر کشمیری ساتھیوں کو جب شہید کیا گیا، تو ان کی فیملیز نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے ان مارکڈ گریوز میں ہمارے لواحقین کو آپ نے دفن کر دیا. تو ایک دن، 2 دن، 3 دن سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا پریشر بلٹ ہوا، وہ فاشسٹ آرمی، وہ بروٹل آرمی، وہ مجبور ہوگی کہ انکوائری بٹھانے پہ بھی اور ان کے پارٹیز ان کے لواحقین کو کے حوالے کرنے کے حوالے سے، اور یہ پروو ہو گیا کہ وہ واقعی فیک انکاؤنٹر تھا. تو یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اور کشمیری اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. اب یہ بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی بنا ہوا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی چھوٹا سا ظلم کرتا ہے تو وہ اس کی رپورٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گارڈین میں بھی دیکھتے ہیں. ابھی آپ خرم پرویز کے حوالے سے دیکھیں، خرم پرویز کو اریسٹ کیا گیا. خرم پرویز تو صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی یا آزادی کی بات، وہ تو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو رپورٹ کرتا تھا، فیکٹس کو رپورٹ کرتا تھا. جب اس کو گرفتار کیا گیا، دنیا بھر کے اندر احتجاجی مظاہرے تو ہوئے، لیکن یونائیٹڈ نیشنز کے ریپورٹرز نے بھی اس کے حق میں لکھا، دنیا کی آرگنائزیشن نے اس کے حق میں لکھا. تو دیکھا کہ ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کو بھی وہاں پہ انڈیا اسپیس نہیں دے رہا کہ وہ ہیومن رائٹس اور یہ ان کے اپنے قوانین کے جو اپنے کنسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ان کی بھی وہ خود خلاف ورزی کرے. تو مودی جو رجیم ہے لیڈ بائی RSS، اس کو بھرپور طریقے سے کشمیریوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے لوگوں نے ایکسپوز کیا. اور بڑی ابھی میرے ساتھ ٹرگے ایون جو ٹرکش سانگ رائٹر ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ اس جیسے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی، اور اس طرح کے بے شمار مجبل شریکہ کویت کے جو ہیومن رائٹس لوئر ہیں، آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریشنل میڈیا جب کشمیریوں کی ویڈیوز، کشمیریوں کی ٹویٹس پڑھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں کمٹ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جدید ذرائع کو مزید اس میں بہتری لانی چاہیے، مزید اس میں کوآرڈینیٹڈ اپروچ لانی چاہیے، کیونکہ انڈیا ایک بڑی پاپولیشن کا ملک ہے اور کشمیری ایک چھوٹی سی پاپولیشن کی ایک ریاست ہے، اور جس کو اب بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کی جو سرپرستی ہے، جب پاکستان کی جو قوم کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کشمیریوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ کراچی سے لے کے گوادر تک لاکھوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ آج کے دن نکل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور یہ ایک امید دلائی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بحیثیت ہے کشمیری میں پاکستان کے لوگوں کی میں بھرپور ان کی جو سپورٹ کی بھرپور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ سری نگر میں لڑتے رہیں گے. وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم سب مل کر جشن آزادی سری نگر میں منائیں گے. بہت شکریہ فہیم کیانی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. آج کی جو پوسٹ ہے وہاں جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچی ہے کہ یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر شکریہ پاکستان کے پوسٹر لگے، اور آرمی چیف اور وزیر اعظم کی تصاویر کے ساتھ قائد اعظم کی تصاویر لگی ہیں، اور اس کی کوریج کے لیے جانے والے سری نگر میں جو صحافی ہیں فہد شاہ،
ان کو سری نگر میں بھارتی افواج نے گرفتار کر لیا، کوریج کرنے سے روکا اور پھر اسے گرفتار کر لیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کس قدر قابل مذمت ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں ان پر بھی تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو کوریج سے بھی روکا جاتا ہے تاکہ یہ جو ایک پکچر ہے یا جو پوسٹر لگے ہیں ان کی وہ ویڈیو یا فوٹیج کہیں باہر نہ جائے. نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے جب بھی اس طرح کے دن آتے ہیں جب کشمیریوں کی پلائٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹینشن حاصل کرتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زبان بندی ہو. پریس کلب پہ 15 جنوری کو حملہ ہوا ہے، جنوری میں 23 کے قریب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں اور یہ انٹرنیشنل ایجنسی سٹوک وائٹ انویسٹیگیشن نے رپورٹ کی ہے کہ 20 اور 21 میں کیا واقعات ہوئے ہیں. اور جنوری میں تو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ بروٹ فورس استعمال کی ہے کہ وہ سپریس کر سکیں. وہ ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ان کی آواز ایون انڈیا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ مین سٹریم انڈیا میں انڈین جو رائٹ تھنکنگ لوگ ہیں وہ نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ان کی جو امبارگو ہے یا جو صحافیوں کی رپورٹنگ ہے یا جو بین الاقوامی مبصروں کی ریسٹرکٹڈ ایکسس ہے وہ اس کو پرولونگ کرتے تاکہ ان کا ہولڈ وادی میں برقرار رہ سکے، تاکہ وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، تاکہ وہ ہیوی ہینڈڈ استعمال کر رہے ہیں، ڈیموگرافیکلی جو آبادکاری کر رہے ہیں یا جو ایکسٹرا جوڈیشل ماورائے قانون اور آئین اقدامات کر رہے ہیں اس کی وائڈر جو ہے وہ پبلسٹی. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا نے آج کل عوام کو جو ہے گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے. آپ کے شہر میں ہونے والے کوئی چھوٹے سے برمنگم میں ہونے والے چھوٹے سے واقعے کو آپ پاکستان اور پاکستان میں ہونے والے واقعے یہاں اس سے دور نہیں رہ سکتے. ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اتنی آگ لگا دے گا کہ کشمیریوں کی پلائٹ جو ہے وہ بہت آگے چلے جائے گی. اس لیے وہ میڈیا اور میڈیا آؤٹ لیٹ اور یہ یوٹیوب اور یہ بلاگرز اور جو بھی کو سر اٹھاتا ہے کشمیر میں اس کی زبان بندی کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں یہ ایویڈنس بن کے بین الاقوامی دنیا تک نہ پہنچے. میں ابھی بہت سارے وکلا جو ہیں برطانیہ میں بھی کرائمز کو رپورٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی واقعہ وہاں ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ انہیرنٹ آبلیگیشن ہے، یو ہیو بین پارٹ آف دس ڈسپیوٹ. تو آپ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں جا کے یہاں. اور بہت سارے وکلا جو ہیں عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینیسائیڈ ہے، یہ وار کرائمز ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور آپ نے بوسنیا استنبول میں اپنا رول پلے کیا ہے تو آپ یہاں کیوں نہیں یہ رول پلے کر رہے. لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے اور آپ چپ رہتے ہیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں. ایون کئی وکلا جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ وہ آئی سی جے میں جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کلبھوشن کے معاملے میں پاکستان کی رضامندی کے بغیر انڈیا کلبھوشن کا معاملہ آئی سی جے میں لے گیا، ہم کیوں نہیں لے جا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بھی سنوائی ہوگی، 2 ریاستیں نہیں بھی مانیں گی تو کم از کم کشمیریوں کا معاملہ کسی عدالت میں جائے گا تو صحیح. اور یہاں کی عدالتوں سے کامن لا جورسڈکشن کے تحت وہ رابطے کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایکٹیویٹیز یہ ایفرٹس چلتی رہنی چاہیے کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بربریت ہے، ظلم ہے، سفاکیت ہے. انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں آپ ٹیمپرنگ روک سکتے ہیں لیکن وہ چاہتے کیا ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے اور وہ اس تک جتنی آپ امجد ملک صاحب ہمارے پاس بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ امجد ملک صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے ایک جامع میسج آپ کا اوورسیز کشمیریوں کے نام. جی میں یوم یکجہتی کشمیر کے دن اپنے تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کو باور کرواتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ جو ظلم ستم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آپ کی آواز کو دبانے کی کوششیں اور آپ کے ساتھ جو صریحاً انٹرنیشنل ناانصافی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں اور دامے درمے سکھنے آپ کی اس جدوجہد میں حصہ ڈالتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ آزادی کا سانس لیں گے، جب آپ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے. پاکستانی ریاست کبھی بھی آپ کے موقف میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹی. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، آپ کا بھائی پاکستان ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور پاکستانی کمیونٹی جو برطانیہ، امریکہ، یورپ اور بین الاقوامی دنیا میں کہیں بھی آباد ہے، جب بھی کوئی کشمیر کا دن آتا ہے، جب بھی کوئی کشمیر کی آواز آتی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ
کھڑے ہوتے ہیں اور سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں. جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی ہے. ہمارے کالرز کا بھی بہت شکریہ. فہیم کیانی صاحب یورپ سے ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے دیکھنے سننے والے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سنا اور آج زیادہ کالز ریسیو نہیں کر سکا, اور جو کالیں آتی رہی ہیں وہ کیونکہ فہیم کیانی صاحب کو لائیو فون پر لیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے آپ کی کالز ریسیو نہیں ہوئی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس پر گفتگو کریں, اور یوم یکجہتی کشمیر پورے دنیا میں منایا جا رہا تھا, تو ان کشمیریوں کے نام ہم نے بھی پبلک رائٹس میں اس کو ایشو بنایا, اور کیونکہ پبلک رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹس کرنا, ان پر گفتگو کرنا ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی. نیکسٹ ویک نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.